یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، مجھے بس پلا دو وہ جام بلالی، مجھے بس پلا دو وہ جام بلالی، بدل جائے ایسے جو قسمت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، صحابہ پہ اپنی لٹا دوں جوانی، صحابہ پہ اپنی لٹا دوں جوانی، جو منزل ملے گی وہ جنت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، یہ صدیق و فاروق و عثمان علی ہیں، یہ صدیق و فاروق و عثمان علی ہیں، جو ان سے ہے الفت یہ دولت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، ترانے صحابہ کے لکھتا رہوں گا، ترانے صحابہ کے لکھتا رہوں گا، وقف کر دوں اپنی جو مدت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، جو نعت نبی لکھ رہا ہوں میں محسن، جو نعت نبی لکھ رہا ہوں میں حافظ، اسی سے جہانوں میں عزت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری، یہ دولت یہ شہرت نہ حسرت ہے میری، وہ آقا کے یاروں سے الفت ہے میری۔ اب آپ حضرات کے سامنے کراچی کے مشہور و معروف نعت خواں ہیں بھائی سلمان حسانی صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا وہ آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کریں، اور اسی کے متصل بعد ہمارے استاد محترم چونکہ تشریف لا چکے ہیں وہ اپنا خصوصی بیان فرمائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر میں نے سلام کیا ہے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی۔ جو جملہ یا شعر اچھا لگے، کیا کہنا ہے کہہ دیں، بلند آواز سے کہہ دیں۔ دیکھیں سبحان اللہ کہنے میں آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ جنت میں درخت آپ کا لگنا ہے، تو ایک دفعہ بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ تو آئیے مدینے کی بات کرتے ہیں، مدینے کی سفر کی بات کرتے ہیں۔ آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ آقا کی محبت میرا دین ہے میرا ایمان، آقا کی محبت میرا دین ہے میرا ایمان، ہو جائے جو رحمت کی نظر کیسا لگے گا، ہو جائے جو رحمت کی نظر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، جاؤں گا جو طیبہ میں مجھے پہلی نظر میں، صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا، صدیق کی بیٹی کا وہ گھر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ جاؤں گا حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، جاؤں گا حرم دیکھ کے جب گنبد خضرا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں پہ ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں پہ ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا۔ اور میری بات کی تائید کیجئے گا کہ روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، روضے میں ابو بکر عمر ساتھ ہیں ان کے، یوں سات ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، یوں سات ستاروں کے قمر کیسا لگے گا، آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا۔ اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے ناموس رسالت، ناموس صحابہ پر جان دینا، مر مٹنا، سولی پر لٹک جانا، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اب میں شعر پیش کروں گا، میرا شعر مکمل ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں وہ ہاتھ سلامت رکھتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ شعر کے اختتام پر سبحان اللہ کی صدا بلند کیجیے گا۔ توجہ، ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ، ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ، ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ، اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، اس کے لیے کٹ جائے یہ سر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا سر کیسا لگے گا،
آقا سے عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، دیکھیں گے جو طیبہ کا نگر کیسا لگے گا، کہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت نعت، کچھ میں نے پڑھنا ہے کچھ آپ نے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ میں نے کہنا ہے آنکھوں کا تارا، آپ نے کہنا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یوں کہوں گا، میں یوں کہوں گا نام محمد، میں یوں کہوں گا نام محمد۔ آنکھوں کا تارا، مل کر آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، دیکھیں مل کر کہیں، آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، روزے قیامت میزان و پل پر، روزے قیامت میزان و پل پر، دے گا سہارا، دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد۔ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں میں، دولت جو چاہو دونوں جہاں میں، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد۔ آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، ہے سیکھا ہے ان سے، ہے سیکھا ہے ان سے نام محمد، ہے سیکھا ہے ان سے نام محمد۔ آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، آنکھوں کا تارا، مل کر آنکھوں کا تارا، دل کا اجالا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. کہہ دے سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دیں, ضرور بلند آواز سے کہہ دیں. ایک دفعہ مل کر سارے کہہ دیں سبحان اللہ. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں. بروز حشر ان کے سامنے جاؤں جہنم میں. میرے آقا کو یہ ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. اور بہت ہی خوبصورت شعر. نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا. صدیقی لہجے میں کہیں سبحان اللہ, فاروقی لہجے میں کہیں, عثمانی لہجے میں کہیں, علی والے کہیں. نہیں قائل جو صدیق و عمر عثمان و حیدر کا. یقیناً وہ محمد کا دلارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ پر جو صدق دل سے قرباں ہو نہیں سکتا. صحابہ پر جو صدق دل سے قرباں ہو نہیں سکتا. مسلمانوں حقیقت میں مسلمان ہو نہیں سکتا. اٹھا کر دین کی شمع مسلمانوں بکھر جاؤ. اٹھا کر دین کی شمع مسلمانوں بکھر جاؤ. مگر محفل میں جلنے سے چراغاں ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لے بابے سہارا مل کر نہیں سکتا. میرے ساتھ کہنا مل کر بے سہارا ہو نہیں سکتا. نبی کا نام لے بابے سہارا ہو نہیں سکتا. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو. اجالے میں اندھیرے کا گزارا ہو. نبی کا نام لے بابے سہارا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز میں آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے سلمان حسانی صاحب. اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں اپنے استاد محترم کو. حضرت مولانا مفتی مظہر الدین صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں.
الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى له محترم و مکرم جناب حضرت مولانا معاذ نور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید کا ختم آپ کو سنایا، میں انہیں اس ختم قرآن کے مبارک موقع پر یہ تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سنانے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کا سننا اور سنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، بہت بڑا کام۔ اور پھر تراویح میں جس طرح پڑھا جاتا ہے نا قرآن، جس انداز سے پڑھا جاتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس میں ایک ہی وقت میں بندہ بہت سے کام کرتا ہے۔ آج ہم نے ابھی تراویح جب پڑھائی تو 18 رکعت پر جو ہے نا وہ لائٹ چلی گئی، تو ہم نے تھوڑا سا وقفہ کر کے پانی پی لیا، تو لوگ سمجھے کہ یہ 16 ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے 2 اور پڑھ لی، 2 پڑھ کے پھر میں نے سلام پھیرا، اور پھر ہم نے دعا کری۔ دعا کے بعد پھر ہم جب کھڑے ہوئے وتر کے لیے، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے 18 پڑھی، تو پھر میں نے کہا کہ اس سلام ہے اس حافظ قرآن کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے کہ جو ایک ہی وقت میں منزل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور اس کو محفوظ رکھتا ہے اپنی میموری میں، اور اسی وقت میں جو ہے قرآن مجید کی آیات کو محفوظ کرتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے، اسی وقت میں جو ہے وہ رکعتوں کی تعداد بھی محفوظ کرتا ہے۔ وگرنہ پیچھے پڑھنے والوں، ایک دن میں نے نماز میں ایسا کیا کہ تیسری رکعت میں نے پڑھائی اور اس کے لیے میں کھڑا ہوا، تیسری پڑھا کر کھڑا ہوا، عشاء کی نماز تھی، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ بار بار کہہ رہے ہیں التحیات۔ اب اس کو لقمے کا ڈنگ بھی نہیں تھا کہ بھائی لقمہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں التحیات التحیات التحیات۔ اس نے اس قدر زیادہ التحیات کہا کہ میں سمجھا کہ میں غلطی پر ہوں، میں نیچے چلا گیا۔ جب میں نیچے چلا گیا اور میں نے التحیات پڑھ لی اور سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر میں نے جب پلٹ کر لوگوں کو دیکھا تو کہہ رہے تھے امام صاحب آپ نے تو 3 پڑھی، تو میں نے کہا میں تو صحیح چل رہا تھا، ایک بندہ بول رہا ہے آپ نے 3 پڑھی، 4 پڑھ لی۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا بھاری کلام اور اتنا مضبوط کلام کہ اگر پہاڑوں پر یہ نازل ہوتا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ جل شانہ کی عظمت اور جلال سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اور پھر یہ ایسا کلام ہے کہ جو بہت مضبوط بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث۔ سخت سردی کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسینے سے شرابور ہو جاتے، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکتا تھا۔ اتنا بھاری کلام اور اتنا مضبوط کلام اور اتنا عظیم کلام۔ ایک 7 سال کا بچہ اور 5 سال کا بچہ، میں نے ایک بچہ دیکھا 6 سال کا، اتنا سا تھا، تو اس کے والد نے کہا اس بچے نے قرآن حفظ کر لیا پورا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھائی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، قرآن بھی رحمت اور رمضان بھی رحمت،
اور اللہ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی اس مہینے میں، بارش کی طرح. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اگر نہ بارش سے قرآن کی رحمت کو تشبیہ دینا یہ ڈھنگ والی بات بھی نہیں. قرآن کی جو رحمت ہے وہ بارش سے بڑھ کر ہے. اور یہ قرآن اور رمضان ان دونوں کی عجیب مناسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں ہمیں عطا فرمائے. رمضان کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن کو رمضان سے نسبت ہے. قرآن اترا رمضان میں اور رمضان میں قرآن جو ہے نا وہ مقرر کیا کہ اس کو پڑھا کرو. ان کو آپس میں عجیب نسبت ہے، عجیب تعلق ہے. اور پھر رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اس قدر پڑھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. اور ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. سب سے زیادہ سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن مجید. اور اس کے عجائب اور اس کے لطائف کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہزاروں لاکھوں علماء نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، لیکن اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے معنی ختم نہیں. تو میرے بھائیوں، اس رحمت کے مہینے میں ہم فائدہ اٹھائیں. چند دن رہ گئے، ایام معدودات، تو ویسے قرآن نے کہا کہ گنتی کے چند دن، لیکن ان چند دنوں میں پھر چند دن رہ گئے. اور یہ جو آخری 10 دن ہیں بھائی، یہ بڑے فضیلت والے 10 دن ہیں. ان کو قیمتی بنائیں اور ان سے فائدہ اٹھا لیں. اب دیکھیں، رحمت کی بارش تو نازل ہو رہی، لیکن اگر کسی آدمی نے برتن کو الٹا رکھا ہوا ہے تو اس میں پانی نہیں جائے گا جتنی بارش ہو. اب دل کے برتن کو ہم سیدھا رکھ لیں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برتن میں رحمت کی بارش جو ہے وہ نازل بھی فرمائیں گے اور اس میں بھر بھی دیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ چند دن جو رہ گئے، ان چند دنوں کو قیمتی بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. بھائی یہ دیکھیں، بیانات تو بہت ہوتے ہیں، مجھے بیان بھی نہیں آتا، لیکن میں ایک چھوٹی سی درد دل کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کو. یہ تقریباً آج 24ویں شب ہے. ممکنہ طور پہ 6 راتیں ہیں، ابھی 6 دن رہ گئے. اور 6 دنوں میں ایک رات آئے گی 25، ایک آئے گی 27 اور ایک آئے گی 29. یہ طاق راتیں جو ہیں یہ شب قدر ہو سکتی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے شب قدر میں قیام کیا اور عبادت کی، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. کسی آدمی کو شب قدر کی عبادت تھوڑی سی نصیب ہو گئی، بہت بڑی بات ہے. اور لیکن دیکھیں، شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چند لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ایک فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب پینے کا عادی ہے، مستقل پیتا رہتا ہے. فرمایا کہ اس شب قدر میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. اس کی بات کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتے ہیں. جیسے نا یہ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں نا، تو وہ کیس پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. اچھا بھائی، یہ فلاں مہینے میں آپ کی پیشی ہوگی، پھر فلاں مہینے میں، پھر فلاں میں، پھر فلاں میں. پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہاں پر عدالتوں میں ایسی عدالت ہے اور ایسا انصاف ہے کہ 14 سال 15 سال 20 سال ایک آدمی کا کیس چلتا ہے اور پھر وہ ختم ہوتا ہے. اور جب ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ صاحب جس کا کیس چل رہا تھا وہ فوت ہو چکا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں ہوتی. بھائی میں نہیں کہتا کہ آپ میں سے کوئی، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا بندہ ہو جو شراب کا عادی ہو اور شراب پینے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور یقین ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا فضل ہے، اس طرح نہیں ہے. لیکن بہرحال آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں، آپ کے متعلقین میں، متوسلین میں اس طرح کے لوگ ہوں، ان کو آپ سمجھا دیں بھائی اس سے فائدہ اٹھا لو اور شراب کو چھوڑ دو. دیکھیں آج تو لوگوں نے مختلف نام رکھ لیے. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شراب تو نہیں پیتے، ہم جو ہے نا بیئر پیتے. مجھے ایک دفعہ میرا ایک دوست ہے، نمازی ہے، تو میں نے اس کو دیکھا کہ فالتو بہت سی باتیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ لڑکا ہمارے سامنے اس طرح بولتا نہیں ہے،
پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو بعد میں لڑکوں نے کہا امام صاحب اس آدمی نے بیئر پیا. تو میں نے اس کو جب بلا کے سمجھایا, کہتے ہیں امام صاحب شراب الگ چیز ہے, بیئر الگ چیز ہے. بات تو وہی ہے, نام چینج کر لو. اسی کو شراب کہتے ہیں, اسی کو بیئر کہتے ہیں, اسی کو خمر کہتے ہیں, اسی کو وائن کہتے ہیں. یہ سارے مختلف نام. چھوڑ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز وہ حرام ہے, ہر نشے والی چیز وہ خمر ہے, اور ہر خمر حرام ہے, شراب حرام. دوسرا فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. میں کیسے عرض کر دوں, ماں باپ کی نافرمانی آج کل بہت ہو رہی, اور ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے. ماں کو تو سمجھتے ہیں یہ کوئی ہے نہیں, اور باپ کو کہتے ہیں یہ چپراسی ہے. خاص طور پہ جب شادی کے بعد, بھائی بیوی گھر میں لائے ہو, آسمان تھوڑی آپ کے گھر میں آئے. شادی کے بعد ماں کو تو بندہ پوچھتا بھی نہیں. اکثر جوانوں کا یہ حال ہے. بھائی بیوی کو جو شریعت نے مقام دیا وہ دو, اور ماں کو جو شریعت نے مقام دیا وہ دو. بیوی کا الگ مقام ہے, ماں کا الگ مقام. بیوی رفیق حیات ہے, اور ماں آپ کی حیات ہے. بیوی آپ کی رفیق حیات, آپ کی زندگی میں ہاتھ بٹانے والی ہے, اور ماں تو آپ کی زندگی ہے. وہ لوگ جن کی مائیں نہیں ان سے پوچھ لو, وہ لوگ جو یتیم ہیں ان سے پتہ کر لو جن کا باپ نہیں. میں ایک دن ابھی رمضان میں 10-12 دن ہوئے, ایک افطاری پر گیا, اور افطاری کیا تھی, کسی کے ختم قرآن کی دعوت تھی. تو پتہ چلا کہ اس کے کسی صاحب کا جوان لڑکے تھے, اس کا انتقال ہوا. تو میں اس کی تعزیت پہ گیا, تو اس کا معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہا یہ فلاں مرحوم کا بچہ ہے. جوان لڑکا تھا وہ 35 سال کا. تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ تو دنیا سے بے خبر تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ, میرے آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ, تجھ سے بڑی بے نیاز ذات کوئی ہے نہیں, آپ کی مرضی, آپ نے اس کے جو ہے نا وہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یتیموں کے ساتھ بہت پیار کا درس دیا کرتے تھے, چونکہ ہمارے نبی خود یتیم پیدا ہوئے تھے, اور یتیموں کا احساس یتیموں کو ہوتا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا تم ہمیں جتواؤ, ہم تمہیں یہ دیں گے, تم جتواؤ ہم تمہیں یہ دیں گے, تم جتواؤ تمہیں یہ دیں گے, تمہیں روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے. جو کبھی ننگا نہیں ہوا وہ آپ کو جو ہے نا وہ کپڑا نہیں دے سکتا. جس نے کبھی بھوک برداشت نہیں کی آپ کو روٹی نہیں دے سکتا, اور جس نے کبھی جو ہے وہ آسمان تلے رات نہیں گزاری وہ آپ کو کبھی مکان نہیں دے سکتا. ان کو کیا پتا کہ جو صبح نکلتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں تو ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے, اور گھر واپس آتے ہیں تو اے سی ہوتا ہے, خدام ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ غربت کیا چیز ہے, ان کو کیا پتا یتیمی کیا چیز ہے. میرے بھائیوں, احساس کرنا چاہیے یتیموں کے. فرمایا کہ جس آدمی نے یتیم کے سر پر دستے شفقت رکھا, اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے معاف فرمائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو بھائی ماں باپ کا نافرمان, اس کی بخشش آج شب قدر میں نہیں ہوتی, اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ جب خوش ہوتے ہیں جب ماں باپ خوش. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں تلے. ساری دنیا جنت کہیں ڈھونڈتی ہے, جنت اللہ نے ماں کے پیروں میں رکھی. میرے ایک دوست نے, اس نے کہا امام صاحب میں جب فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں تو نماز سے پہلے میں اپنی والدہ کے ہاتھ میں 100 روپیہ دیتا ہوں, اور کہتے ہیں وہ مجھے دعا دیتی ہے. کہنے لگا امام صاحب مجھے اللہ نے کبھی مشکل وقت نہیں دیا, کبھی مشکل وقت نہیں دیا. اس لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو سب کو معلوم ہے, وہ سید التابعین تھے اور بہت بڑے عظیم انسان تھے. ان کے لیے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ہماری خدمت میں نہیں آ سکا.
ماں کی خدمت کی وجہ سے ہماری خدمت میں نہیں آ سکا. آپ نے حضرت علی اور عمر کو فرمایا کہ علی اور عمر، ایک بندہ ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، اس کے باپ کا نام عامر ہوگا، مراد قبیلے سے، اور پھر مراد میں قرن قبیلے سے، اور پھر قرن میں یمن کا بندہ ہوگا. فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروا لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ 10 سال تھی. 10 سال کے دور خلافت میں فاروق اعظم نے 10 حج کیے، اور جب بھی حج پہ آتے نا تو آگے پتہ کرتے کہ بھائی یہاں پر کوئی اویس ہے، تو لوگ کہتے ہمیں معلوم. ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حجاج کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا سارے کھڑے ہو جاؤ. سارے کھڑے ہوئے، اور ان کو کھڑا کرنے کے بعد فرمایا سارے بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک کام کر لو، جو یمن کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ وہ کھڑے ہو جائیں. تو گنتی کے کچھ لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے. تو آج کل کا دور تو ہے نہیں، اس زمانے میں کم لوگ آتے تھے، تو یمن کے لوگ کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا یمن میں قرن کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ قبیلے والے کھڑے ہو گئے. فرمایا مراد کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو ایک بندہ تھا وہ کھڑا ہوا. فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم مراد قبیلے کے ہو؟ بولا جی. بولا قرن سے ہو؟ جی ہاں. یمن سے ہو؟ بولا جی ہاں. فرمایا کہ تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہنے لگے حضرت جانتا کیا ہوں، وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں. فرمایا اچھا بھتیجے لگتے ہیں؟ کہنے لگے جی میرے گھر کے آدمی ہیں. فرمایا وہ کہاں پر ہیں؟ کہنے لگے وہ عرفات کی طرف گئے اونٹ چرانے کے لیے. تو حضرت عمر نے علی کو لیا اور سیدھا عرفات چلے. عرفات میں گئے تو ایک بندہ خستہ حالت میں اونٹ چرا رہا تھا، اور اس کے بعد چلے گئے اور فرمایا کہ تم اویس ہو؟ کہنے لگے تمہارا کیا کام ہے بھائی؟ فرمایا بھائی ملنے کے لیے آئے آپ سے. کہنے لگے بھائی آپ مجھ سے تعارف کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی آپ سے کام ہے، ملنا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ بولا نہیں معلوم. تو کہنے لگے یہ عمر ابن خطاب ہیں. تو حضرت اویس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. عمر کا تو نام تھا اور دبدبہ تھا اور روب تھا. کہنے لگے اچھا عمر ہے؟ اوہو. حضرت فرمائیں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ کہنے لگے جی میں اویس ہوں. مراد کے بیٹے یہ عامر کے بیٹے؟ جی. مراد سے، قرن سے، یمن سے پورا تعارف پوچھا، پورا بایو ڈیٹا پوچھا، اور پوچھنے کے بعد فرمایا کہ تم اویس ہو نا؟ کہنے لگے جی میں اویس ہوں. فرمایا تم ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کر لو. کہاں عمر اور کہاں اویس؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے جب، تو سارے لوگ جب جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اویس قرنی کو روک لیں گے. اب اویس پریشان ہوگا، یا اللہ یہ سارے لوگ جنت جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا تھا، مجھے کیوں روک لیا؟ پتہ نہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تم نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی کہ مجھے اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، اتنے پسند آئے، تمہارا یہ عمل میرے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ تم اشارہ کرو اور تم ہاتھ اٹھاؤ. یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، تم ان کی طرف اشارہ کرو، میں تمہارے اشارے کی برکت سے انہیں جنت میں بھیج دوں گا. تم نے ماں کی اتنی خدمت کی. اس نے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ماں کی خدمت کرتے ہیں انہیں دنیا میں وہ ترقی ملتی ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور ایسے لوگ بھی دیکھے کہ میں نے خود سنا، کہتے ہیں میری ماں اچھی نہیں ہے، میری ماں ٹھیک نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں کرتی، میری بیوی کے ساتھ اچھی نہیں چلتی. اور میں نے دیکھا کہ کروڑوں کے باوجود، میں خود مشاہدہ بتا رہا ہوں لوگوں کا، کروڑوں کے باوجود ان کی زندگی ایسی خراب زندگی ہے کہ بھیک مانگتے ہیں، پریشان ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں. اس لیے بھائی ماں باپ کو راضی کرو. تیسرا فرمایا میرے نبی نے، جو رشتہ توڑنے والا ہے، قاطع الرحم، جو ناتا توڑنے والا اور خاندان سے تعلقات کو بگاڑنے والا. آج ہمارے اندر یہ چیز بہت ہے کہ ہم لوگ خاندان سے تعلقات کو بگاڑتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے امت کا، اور اس پر ہمیں ضرورت ہے بولنے کی.
اور سمجھانے کی. امت کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ خاندان سے تعلقات اچھے نہیں رکھتے اور باقی لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں. تو خاندان میں اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے لیں اور الاقرب فالاقرب کے تحت لے لیں, عموماً جو ہے نا آدمی کی ماں سے نہیں بنتی, باپ سے نہیں بنتی, بھائیوں سے نہیں بنتی, دوستوں سے بن جاتی. ادنا رفیقہ و اقصی ابا, فرمایا قیامت جب آئے گی جب ایک آدمی اپنے دوستوں کو تو ساتھ بٹھائے گا لیکن ماں باپ کو دور رکھے گا. تو بھائی خاندان سے تعلقات, فرمایا کہ ویسے بتا رہا ہوں, حدیث بھی آتی ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی خاندان اور رشتہ داروں سے تعلقات کو اچھا رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کی عمر میں برکت ہوتی. اس لیے جو آدمی چاہتا, اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میرے رزق میں برکت ہو, میرے خاندان میں برکت ہو. آج ہم وظیفے لیتے ہیں اور وظیفے آج لوگ وظیفے, بلکہ آج کل تو شارٹ کٹ دور ہے, لوگ جو ہے نا تعویذ چاہتے ہیں. ایک سامنے مجھ سے کہا مجھے جاب نہیں لگتی تو آپ کچھ بتا دو. میں نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 313 مرتبہ پڑھو. کہتے ہیں یہ تو بہت لمبا ہے. تو میں نے کہا میرے پاس شارٹ کٹ کوئی تعویذ بھی نہیں بھائی, اس کو پڑھ لو جاب لگ جائے گی. تو ہم پڑھنا نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سا کوئی تعویذ ہو جس سے کام ہو جائے. بھائی ایسا تو تعویذ ہمارے پاس نہیں ہوتا, جو دیتے بھی ہیں نا وہ فراڈ ہوتا ہے. لوگ دکان کھولتے ہیں تو ہم سے نقش مانگتے ہیں. ایک دن ایک صاحب کو میں نے 4 قل لکھ کے دیے, میں نے کہا یہ لے لو. تو اس نے دوبارہ مجھے کہا امام صاحب آپ نے جو ہے نا وہ نقش نہیں بنایا میرے لیے. تو میں نے کہا 4 قل میں نے لکھ کے دیے تو نقش کیا کرے گا بھائی. یہ حال ہے. اور سب سے بڑا تعویذ کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. سب سے بڑا تعویذ قرآن. تو ہم پڑھتے نہیں. میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں بھائی, اگر یہ ہو سکے نا آپ سے روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کریں تو مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ آپ کو نہ کسی نقش کی ضرورت, نہ کسی تعویذ کی ضرورت, نہ کسی جو ہے نا وہ دم درود کی ضرورت. آپ کے لیے سب کچھ چاہیے. اور اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لو. آدھا نہیں پڑھ سکتے نا تو کم از کم 1 پاؤ پڑھ لو. اور ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں, اور خاص طور پہ دیندار جو لوگ ہیں وہ تو قرآن سے اتنے دور ہیں. ہمارے یہاں حفاظ جو ہوتے ہیں نا, اکثر ایسا حال ہوتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے نا تو ان کی حالت بہت پتلی ہو جاتی ہے. سارا دن پڑھتے رہتے ہیں, سارا دن پڑھتے رہتے ہیں. بھائی کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں پارہ یاد کرنا ہے, رات کو سنانا ہے. اور اللہ کا فضل ہم لوگ سارا دن سوتے رہتے اور شام میں پارہ سنانا, کچھ بھی نہیں ہوتا. بھائی سارا سال جو پڑھتے ہیں نا وہ سارا رمضان سوتے ہیں, اور جو سارا سال سوتے ہیں نا قرآن سے وہ سارا دن رمضان کا جاگتے ہیں اور ساری رات بھی جاگتے ہیں. قرآن جو ہے نا وہ اہتمام سے پڑھیں بھائی. اور یہ 3 آدمی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی شب قدر میں بھی. تو بھائی ہم توبہ کر لیں, استغفار کر لیں. اور آج کی رات جو ہے نا وہ قیمتی رات ہے. جو بھی رات ہے وہ قیمتی ہے. اور ویسے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ مومن کی ہر شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی مومن کی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ ارشاد ہے, وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی پورا سال اللہ کی عبادت کرے گا اسے شب قدر مل جائے گی. پورا سال جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا اسے شب قدر مل جائے گی. تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ تمام احباب سے کہ اپنے ان جو ہے نا وہ گناہوں سے توبہ کر لیں ہم لوگ. اور یہ خاص طور پہ آج ختم قرآن کا جو ہے نا موقع ہے, اس میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور ایک چیز اور ہے میرے بھائیوں, وہ میں وضاحت کے ساتھ اس کرنا چاہتا ہوں. یہ عید کا جو دن آئے گا تو رمضان میں عید سے پہلے ہم لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں, اور اللہ کا فضل ہے سبھی ادا کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ صدقۃ الفطر اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں. لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب, مولوی صاحب, صدقۃ الفطر اس سال کتنا ہے؟ تو ہم لوگ بتاتے ہیں 90 روپیہ, 100 روپیہ. بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ, صحیح ہے. بھائی ایک آدمی ہے جو لینڈ کروزر پہ گھومتا ہے, اور ایک آدمی ہے جس کے پاس GLI گاڑی ہے, اور ایک آدمی ہے جس کے پاس جو ہے نا وہ مرسڈیز ہے, اور اس کے بعد بہت اچھی کوٹھی ہے, بہت اچھا بنگلہ ہے, اور جو ہے نا وہ ہفتے میں 2 دفعہ انور پہ کڑھائی کھانے جاتا ہے, اور وہ صدقۃ الفطر ادا کرے 90 روپیہ. تو شرم کی بات نہیں بھائی. اس کا حساب
اپنے امام صاحب سے پوچھ لیں، کھجور کا الگ ہے، گندم کا الگ ہے، جو کا الگ ہے، کشمش کا الگ ہے. اور پھر دیکھیں یہ آپ کے اس محلے میں مدرسہ بھی ہے. میں آپ سے درخواست تو یہ چندے کی نہیں کر رہا، لیکن ایک عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ صدقۃ الفطر کی بہترین جگہ ہے. مصرف سب سے اچھا مصرف دینی مدارس ہے. تو اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، پھر دیکھیں رمضان میں صدقے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جو ہے نا مدرسے میں جمع کرا. اس کے دو فائدے، آپ کا صدقۃ الفطر صحیح جگہ لگے گا اور آپ کو اس کا جو ہے نا قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا. آپ دنیا سے جائیں گے نا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. ورنہ دنیا میں تو اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، آپ میزان بینک میں کھولتے ہیں، الحبیب میں کھولتے ہیں، چند دن کے بعد آپ نے پیسے رکھنا چھوڑ دیا تو آپ کا بند ہو جائے گا. لیکن یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے. ایک بچے نے حفظ قرآن کیا، اس نے آگے بڑھا لیا، اس نے آگے بڑھا لیا، اس نے آگے بڑھا لیا. یہ ایک بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے. اس لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ 3 شخص ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ. ان میں پہلی چیز جس نے صدقہ جاریہ کیا. نمبر 2 اور علم ينتفع بھی، کسی کو علم سکھایا، اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. فرمایا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ، یا اچھے اور نیک بچے چھوڑ دیے جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے. وگرنہ اگر بچے ہوں گے اچھے نہیں ہوں گے اور نیک صالح نہیں ہوں گے، پھر تیجے پہ دعا کرا لی، پھر 10ویں پہ کرا لی، اور پھر 40ویں پہ کرا لی، پھر اس کے بعد جو ہے نا برسی، اس کے بعد سال بسال دعا. آج قاری صاحب بچے چاہیے بھائی، کیا ابو جی کی برسی ہے، اماں کی برسی ہے، اور نیک صالح بچے ہوں گے نا، ہر نماز کے بعد آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. تو بھائی اس کی کوشش فرما لیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا جو ہے نا عالم بنائیں. اور یہ قرآن مجید بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے ایک بھائی، ہم 6 بھائی ہیں الحمدللہ، 6 بھائیوں میں ایک بھائی ہمارے ڈاکٹر ہیں اور وہ حافظ نہیں ہے. تو میں نے والد صاحب کو دیکھا ہے کتنی دفعہ ان کے آنسو آ جاتے ہیں جب بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا یہ حافظ نہیں. اور وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ نہیں. بھائی آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں ڈاکٹر سے مجھے کیا ملے گا؟ ڈاکٹر سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، مجھے تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب اور ہمارے بھائی مولانا معاذ صاحب جنہوں نے قرآن سنایا، اللہ تعالیٰ ان کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ نے جو محنت اور مشقت کی، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت جو ہے نا آپ کے درجات کو بلند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما، تمام پریشانیاں دور فرما. اے اللہ اس ختم قرآن مجید کی برکت سے ہماری زندگی کے تمام چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما.
اے اللہ بالخصوص شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان اور برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو اے اللہ یہود کے پنجے سے خلاصی اور رہائی نصیب فرما۔ بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو اے اللہ آزادی نصیب فرما۔ حرمین کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم سے چھپ کر ہم نے گناہ کیے اے اللہ وہ بھی معاف فرما، جو علانیہ کیے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو راتوں میں کیے معاف فرما، اے اللہ جو دن میں کیے وہ معاف فرما۔ اے اللہ اس ختم قرآن مجید کی برکت سے عالم اسلام پر رحمت نازل فرما، عالم اسلام کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو استقامت کے ساتھ دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ ترقی عطا فرما، اس مسجد کی جتنی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے پوری فرما۔ ہمارے بھائی مولانا معاذ صاحب کو اور ان کے جتنے بھی یہاں اساتذہ ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے اعزاء ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ جناب مولانا معاذ صاحب کی نانی صاحبہ کا چند دن پہلے انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اعزاء اور اقارب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس کی جتنی بھی حوائج ہیں اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں اللہ انہیں قرض سے نجات نصیب فرما، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی یہاں کے تمام باشندگان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس عظیم وطن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔